ان کا زرداد صاحب کا اور قمر کا جو مکان مشترک دونوں بھائی رہتے تھے، دونوں بھائیوں کی یہ پناہ گاہ تھی ایک طرح سے. تو جب پتہ چلا بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا. اور گھر کا جلنا، اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا گھر نہ جلائے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ بہت مدتوں کی جمع کی پونجی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو جل کر راکھ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کبھی زندگی بھر نہیں بھولتی. اور جو مکان سے بندے کی ایفیلیشن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کو وہ آباد کرنے میں جتنی محنت کرتا ہے اس کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا. مکان ان کا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سے اچھا مکان انشاءاللہ بن جائے گا. لوگ بیرون ملک اور ملک کے اندر بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور ویسے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت اچھا مکان بن جائے گا. لیکن جو مالکان ہیں ان کے لیے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. میں بہت ان کے ساتھ، ان بھائیوں کے ساتھ، زرداد اور قمر کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر گھر عطا کرے اور جو چیزیں ضائع ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان سے اس سے بہتر انہیں ان کے نصیب میں کرے. میں اپنے بھائیوں سے، اپنے علاقہ کے لوگوں سے، ہم اصل میں ہر جگہ پہ کسی کے گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے. میں آپ سے کہوں کہ جو ضروری کاغذات ہوتے ہیں، آپ کے زیورات ہوتے ہیں، یہ آپ الگ رکھا کریں. ان کو اس طرح کے پہلے سے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بتایا ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر گھر کو کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ گئی، عام طور پہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو فسٹ سالویج کریں، اس کو نکالیں پہلے. کم از کم آپ کی جو قیمتی ڈاکومنٹس ہیں، زمین کے کاغذات ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ زیورات ہوتے ہیں، نقد اگر کوئی پیسے ہیں، تو وہ اس طرح ہر وقت بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کسی کے ساتھ کسی بھی وقت یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے اور اس کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے. اور یہ جو وائرنگ ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ کی جو پریکاشنری میئرز ہیں، آپ کے جو احتیاطی تدابیر ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے عنصر کے. آپ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ہمارے یہ مکانات بس اتنا، یہ جو اسپیشلی جن کی یہ ہم نے چھتیں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں اور پھر ٹین کی چادریں ڈالی ہوتی ہیں، یہ تو پیٹرول کو جس طرح آگ لگتی ہے اس طرح لگتی ہے، یہ تو بجھانی پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اچھا میرے صاحب، بالکل صحیح، انشاءاللہ ان کا گھر بھی بن جائے گا. آپ آئے ہیں اور ہم لوگوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ یہ غریب غربا لوگ ہیں اور جوائنٹ فیملی تھی. اس کی ایک الگ ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں، تو آپ لوگوں سے ہم تعاون کی اپیل کرتے ہیں. میرے صاحب آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ میرے کیمرے کی زینت بنے تھے. ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے بشارت عباسی شہید روڈ کو لے کر کہ روڈ ساری اس طرف سے کوالا سے اس طرف سے بن رہی ہے. اس طرف لوگوں کا بھی حق ہے نا سر. یہ ناڑا کوٹ کا اتنا بڑا ایریا، چڑالا کا ایریا، غازی آباد، ریالہ، سنگڑا، اور یہ اس طرف سے بھی توجہ دینی چاہیے، کچھ کلومیٹر ادھر سے بن جائے. یہ بالکل درست بات ہے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو سردار عتیق کا گھرانہ ہے، وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کے والد محترم ایک بار بہت تگڑے وزیر اعظم اور 4 بار وہ صدر آزاد کشمیر رہے ہیں. ایک بہت مشہور و معروف اور بہت مقتدر گھرانہ ہے. لیکن افسوس سے میں یہ کہتا ہوں، میں شکوہ کر رہا ہوں ان سے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ انہیں اپنے حلقے کے جو مسائل ہیں اور حلقے کے جو لوگ ہیں ان پر رحم نہیں آتا ہے، اپنے مسائل حل نہیں کرتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بشارت شہید روڈ چودھری مجید جب وزیر اعظم تھے 20 کلومیٹرز وہ دے رہے تھے، سردار عتیق نے رکوا دی کہ نہیں یہ دھرنے اور اگر ریلیوں پہ دیں گے تو پھر عوامی نمائندوں کا کیا کام ہے، پھر وہ کیا کریں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جو ہے سڑک. تو میں بہت احترام کرتا ہوں قائدین میں سے، آزاد کشمیر کے لیڈر میں سے راجہ فاروق حیدر کا، مجھے اچھے لگتے ہیں وہ. ہم 2-3 بار ان کے پاس گئے اور وہاں بھی رکاوٹیں ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے یا عتیق صاحب نے رکاوٹیں ڈالیں کہ یہ نہیں بننی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ میجر لطیف کو جائے گا یا کسی اور کو جائے گا. میں نے یہاں تک بھی ایم سی والوں کو کہا یار سارا کریڈٹ سارا چیز آپ لے لیں اور انصاف کی بنیاد پہ ہو جائے. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں نے یہ اتھارٹی سے بات کی اور وہ مانتے ہیں کہ غازی آباد سے یہ جو بشارت شہید روڈ ہے ادھر چڑالا کی طرف زیادہ ڈیمیجڈ ہے، زیادہ پرابلمز ہیں. وہ یہ تو ابھی بالکل اس پہ پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے.
لیکن پھر اس میں بھی میرا شک ہے کہ صدر عتیق آڑے آ رہے ہیں. اور صدر عتیق نے ایک اور کام کیا. ابھی جو 10 کلومیٹر یہ سڑک منظور ہوئی تھی, انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم عبدالقیوم نیازی صاحب سے یہ منظوری لے لی کہ یہ مجھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا موقع ملے. میں دور دراز لوگوں کو الیکشن میں انہوں نے مجھے ووٹ دیے ہوئے ہیں, کسی کو آدھا کلومیٹر, کسی کو پونا کلومیٹر, کسی کو 1 کلومیٹر, اس طرح کر کے یہ بندر بانٹ کر لیں. عدالت نے فیصلہ کیا جس کی وجہ سے یہ بچ گئی ہے, ورنہ یہ آپ کو 10 کلومیٹر نہیں مل رہی تھی. میرے صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ایون کہ آپ کے کارکنان بھی اب کہتے ہیں کہ بشارت عباسی شہید روڈ کو لے کر میجر لطیف خلیق نے بننے نہیں دی, صدر عتیق احمد خان صاحب نے بنائی نہیں. مطلب صدر عتیق احمد خان صاحب بنانا چاہتے تھے, میجر لطیف رکاوٹ بنے کہ کریڈٹ جو ہے وہ عتیق خان کو نہ ملے. ان دونوں کی لڑائی میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے, عوام کا گول مال ہو رہا ہے. تو کیا ہے, بہت بدنیت لوگ ہیں جو میجر لطیف کے بارے میں کریڈٹ کی بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ ڈسکریڈٹ کا کام کرتا رہا ہوں. آپ الیکشن کے عین موقع پہ کوئی غلط کام کر رہا تھا. 2011 کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جعفری بدبخت, یعنی الیکشن مہم بند ہو چکی تھی, لیکن اس نے, مجھے پتا تھا اس کا نقصان ہوگا, بہت نقصان ہوا. سید برادری کے لوگوں نے بالکل ووٹ نہیں دیے تھے اس بار, لیکن میں نے وہ کام کیا اس لیے کہ وہ غلط کام کر رہا تھا. یہ کریڈٹ وغیرہ کا میرے دیر کبھی آپ کو, اور میں اپنے سارے سامعین کو یا جو دیکھیں گے اس ویڈیو کو, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک کام بتائیں جب کریڈٹ کی بات ہم نے کی ہو. اور وہ تو میرا خیال ہے پیشاب کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ ملے گا ڈسکریڈٹ ہوگا, ان کا تو یہ مجبوری ہے اور اسی لیے وہ جیتتے بھی ہیں شاید. میں کریڈٹ ڈسکریڈٹ کی کبھی پرواہ, میں اب کہتا ہوں کہ صدر عتیق خدارا آپ دیکھیں, آپ کی حکومت نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور آپ اس میں خواہ مخواہ جو ہے نا, جو آپ کا حق ہے وہ آپ لیں, لیکن اس سے آگے بڑھیں گے آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا میرے صاحب, آپ نے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی بات کی, تو راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو آپ لائک کرتے ہیں ساری بات. آپ پی ایم ایل این میں چلے جاتے پی ٹی آئی کی جگہ, تو شاید آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج ملتا, آپ بہت سارے کام کروا سکتے تھے. چونکہ فاروق حیدر صاحب سیدھی پالیسی رکھتے ہیں, وہ آپ کی طرح کھرے برے آدمی ہیں. اصل میں یہ جو پارٹیز کا ہوتا ہے نا, اس میں بہت سے لوگ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے, آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ پارٹی کا نظریہ ہوتا ہے. پارٹی کے اندر ایک شخصیت کی وجہ سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں, پورے پارٹی کا جو ڈھانچہ ہے, ان کا جو نظریہ ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. میں جماعت اسلامی جیسی نظریاتی اور ایک دینی جماعت میں تھا, وہاں سے میرے لیے مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں جانا ممکن نہیں تھا. یہ ادھر پی ٹی آئی میں اس لیے آیا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں, پی ٹی آئی کے جو قائد ہیں وہ عمران خان ہیں, اور عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. عمران خان پوری ورلڈ فورم پہ کسی ہمارے حکمران نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ کہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں, اور وہ کہتے ہیں, لوگوں کو اس طرح دعوت دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے جو بالخصوص مذہبی حلقے ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر کوئی اہلیت صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہاں کبھی اسلام نافذ. اور میں اس لیے آیا, یہ پریکٹیکل راستہ مجھے نظر آیا کہ میں, اگر مجھے لوگ کامیاب کر دیتے تو میں اپنے حلقے کے اندر ایک مسلمان سیاسی ورکر کو کیسے کام کرنا چاہیے, سیاسی نمائندے کو, وہ بتاتا. اس لیے عمران خان کے نظریے سے متاثر ہو کر میں نے پی ٹی آئی میں, ادروائز کسی اور جماعت میں, مجھے جماعت اسلامی چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تھی. میرے صاحب ایک بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کانڈی میں آپ کے بعد کوئی لیڈ کرنے والا بندہ نہیں ہے. ایون آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ میجر لطیف خلیق ایک قد کاٹ رکھنے والی شخصیت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ متبادل کوئی بندہ آپشن آپ کے پاس ہے جو جس کو آپ تیار کریں, جو آپ کے بعد لیڈ کر سکے کانڈی کو؟ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے, فطری ایک فطری ایک عمل ہے کہ لوگ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. اس ملک میں قائد اعظم نہیں رہے, اس میں علامہ اقبال مسلمان تھے, مسلمانوں کے لیڈر تھے, نہیں رہے. سردار قیوم کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ نہ ہوئے تو کیا ہوگا, اور اس طرح لوگ کہتے ہیں. یہ خود بخود متبادل مل جاتے ہیں, اور میرے بہت سے ساتھی, مجھے پورا یقین ہے کہ مجھ سے بہتر یہاں پہ قیادت آئے گی انشاءاللہ, مجھے یقین ہے. اچھا میرے صاحب بالکل لاسٹ بات کہ کیا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, کیا قیوم نیازی صاحب LA14 دھیرکوٹ کو فنڈز دیں گے؟ پی ٹی آئی کے آپ کو جو فنڈز کی بات ہو رہی تھی جو رکے ہوئے, انشاءاللہ بالکل دیں گے. البتہ سڑکوں کے سلسلے میں انہوں نے خود کہہ کے تو پھر ہمیں نہیں دی, اس کا ہمیں افسوس ہے.
فنڈز کے بارے میں جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ سردار عتیق کو بھی دے رہے ہیں اور 50% ہمیں ملیں گے. ہمیں پی ٹی آئی کی قیادت پہ نا لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں. قیوم نیازی ایک بہت دیانتدار دیندار اور ایک انتہائی اچھے انسان ہیں. میری بہت پہلے سے ان کے ساتھ جان پہچان تھی, وہ مجھے جانتے ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں. ایک بہت جرت مند و دلیر انسان ہے. وہ جس طرح ابھی انکساری کا یا وہ سادگی کا اس طرح کے نہیں ہیں. وہ فیملی بڑی تگڑے لوگ ہیں وہ, اور دلیر لوگ ہیں, بارڈر میں رہنے والے, دشمن کی گولیوں کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اور مجھے یقین ہے, میں اس لیے صبر سے کام لے رہا ہوں, کوئی اس لوز ٹاک نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہ کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ قیوم خان نیازی کو یہ فیل ہو جائے گا کسی وقت کہ ان لوگوں کو نظر انداز, اور وہ آئیں, ہم انہیں بلائیں گے اور یہ اپنے ساری جو ہے نا ہماری کسب پرسی کی حالت ہے نا, یہ انہیں دکھائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب ان کو یقین آ گیا تو وہ انشاءاللہ ہمارے بہت سے مسائل حل کریں گے. محترم ناظرین, آپ نے میجر لطیف خلیق صاحب کے جذبات سنے. بیک گراؤنڈ میں آپ گھر دیکھ رہے ہیں. اس گھر کے سلسلے میں ہم اتفاق سے دونوں اکٹھے ہوئے ہیں. اس گھر کی طرف توجہ دیں گے آپ اور اس میں امداد کریں گے, ڈونیٹ کریں گے. اسکرین کے اوپر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں. صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین وسیم عارف ابائی صاحب کا ہے. مدر ابائی صاحب سواوے والے, ان کے نمبرز ہیں اور یہی لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے زرداد عباسی اور قمر عباسی کا گھر ہے یہ, کرنوٹا چڑالا, تحصیل درکو, ڈسٹرکٹ بغداد کشمیر. توجہ طلب بات ہے. آنے والے وقت میں دیکھیں گے میجر لطیف خلیق صاحب اور کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں.